جی ناظرین السلام علیکم، عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں ہوں قطر میں اور میرے ساتھ ہیں قطر کی ایک معروف شخصیت مولانا شفیع رحمان صاحب، جو تقریباً میرے خیال سے 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو یہاں قطر میں۔ انشاءاللہ تفصیلی انٹرویو ان کا آپ میسج ٹی وی پر دیکھیں گے۔ ابھی ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی فلسطین کے حوالے سے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس حوالے سے مولانا سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، کہ یہاں قطر میں ہیں تو یہاں کے حالات وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ یہ جو فلسطین کا غزہ کا قضیہ ہے، اس کے اندر باقی مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کا رویہ، تو بلکہ رویہ کہنے سے زیادہ اچھا ہے بے حسی، وہ تو ہم نے دیکھ لی۔ قطر کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ باقی عرب ممالک سے کتنا مختلف ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں بھائی عبدالمتین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع پر مجھے کچھ لفظ کرنے کا موقع دیا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو اپنے حالات کا زیادہ علم ہوتا ہے باہر والوں کی نسبت سے۔ جی ہاں۔ تو الحمدللہ میرے قطر میں 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، 30 سال سے بلکہ اوپر بھی ہوا ہے۔ تو باہر کی دنیا قطر کو جس انداز سے جانتی ہے، ماشاءاللہ میں تو یہی کہوں گا کہ اچھے اور مثبت پہلو کے حوالے سے جانتی ہے۔ جی ہاں۔ خاص طور پر جو ورلڈ کپ کے دنوں میں ان کی ثابت قدمی دین کے حوالے سے، پھر وہ فحاشی کو روکنے کے حوالے سے، اس طرح کے بہت سے اچھے ان کے یعنی ان کا نام سر فہرست آیا ہے دیگر تقریباً ممالک کے مقابلے میں۔ جی ہاں۔ تو ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اسلامی ایشوز پر بھی ماشاءاللہ قطر کا بہت اچھا کردار ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ دو مخالفوں کو یہاں بلا کے آپس میں ان کا ڈسکشن کرانا، جس کی بڑی مثال طالبان اور امریکہ ہے۔ جی ہاں۔ اس کے ساتھ یہ مسلم ممالک کے اندر انفرادی طور پر بھی ان کی بڑی خدمات ہیں اور اجتماعی حوالے سے بھی ان کا بڑا نام ہے۔ صحیح۔ غزہ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو ماشاءاللہ آج کل تو میڈیا اتنا عام ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے۔ جی ہاں۔ تو دنیا جانتی ہے کہ قطر کا بہت بڑا کردار ہے صلح کے حوالے سے، تعاون کے حوالے سے، اور ایز اے مسلم ہم میں سے ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے کہ کسی مسلمان ملک پر یا کسی فرد پر کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو اس کا ہر اعتبار سے جانی، مالی، اخلاقی، قلمی ہر طرح کا تعاون کریں۔ صحیح۔ ہمارے تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں۔ بڑا افسوس ہے ہمیں کہ وہ اس وقت بھی متحد نہیں ہیں، مصلحتوں کا شکار ہیں، خوف کا شکار ہیں، جس چیز کا بھی شکار ہیں، لیکن غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ وہ نہیں دے رہے۔ جبکہ اس وقت غزہ کے مسلمان اسلام اور کفر کی لڑائی لڑ رہے ہیں، پورے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو الکفر ملت واحدہ، تمام کفار ممالک اور اس میں بہت سے مسلمان منافقین بھی شامل ہیں۔ یہ لفظ معاف کیجئے گا تھوڑا سخت ہے لیکن حقیقت ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہ سب متحد ہو کر ان چند گنے چنے مسلمانوں کے خلاف پر سر پیکار ہیں۔ ان کی فوجیں، ان کی ساری دفاعی جو ان کی ذہنیت ہے، بڑے بڑے جرنیل اور بڑی بڑی تنظیمیں، ہر طرح کے لوگ وہاں شامل ہیں، ہر طرح کی ان کی سازشیں شامل ہیں، تیاریاں شامل ہیں۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ان کا ایک صحافی تھا، یہودی تھا اگرچہ وہ، لیکن اس نے صحیح بات کہہ ڈالی۔ اس میں فرانس کیا تو امریکہ کیا تو جرمنی کیا تو برطانیہ کیا تو سب کے لوگ وہاں موجود ہیں، فوجی مردار ہوئے ان کے بضابطہ۔ تو ایسے موقع پر سب کا حق بنتا ہے، لیکن الحمدللہ قطر کا جو کردار ہے ہر حوالے سے، مجاہدین کی مکمل الحمدللہ یہاں سے مدد ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف میدانوں میں، سیاسی میدان میں بھی
اقوام متحدہ میں قطر نے بڑے جم کر موقف اپنا پیش کیا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کا تعاون کیا ہے، اور اسی طرح وزرائے خارجہ کے جو ابھی OIC میں ان کا اجلاس ہوا اس میں ماشاءاللہ پاکستان نے بھی بڑے اچھے انداز میں بابری مسجد کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس موضوع پر بھی، لیکن قطر کا جو موقف ہے ماشاءاللہ بڑا ہی قابل ستائش ہے، بلکہ قابل صد ستائش ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی کوئی اتنی بڑی قوت بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی فوج بھی نہیں ہے، لیکن ایمانی جذبے سے یہ اتنا سرشار ہے کہ الحمدللہ اس وقت سارے مسلمانوں میں سب سے سر فہرست ہے یہ، اور ہر طرح کا مدد بھی یہاں سے الحمدللہ ہو رہی ہے۔ ابھی قریب میں ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب یہاں آئے، یہاں سے غزہ والوں کی مدد کا یہاں سے جو بھی ان سے تھا وہ کیا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے، تو گویا یہ ایک پلیٹ فارم ہے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور دوسری طرف وہاں کے جو رہنما ہیں، اسماعیل حنیہ ہے یا خالد مشعل وغیرہ حضرات جو ان کے حماس کے بڑے قائدین ہیں، وہ بھی یہاں قطر میں ہی موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ قطر کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق عطا فرمائے، خیر کے کاموں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی، اور جو یہ کر رہا ہے اپنے جسے سے بڑھ کر جو ایک کردار ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ آنے والی جتنی بھی مشکلات اور رکاوٹیں ہیں، ظاہر ہے کفر کی آنکھوں میں تو یہ ابھی کھٹک رہا ہے، اور اسرائیل نے وارننگ بھی دی ہے میرے معلومات کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ آنے والے تمام تر بلاؤں سے، آفات سے، مشکلات سے، نقصانات سے اللہ تعالیٰ قطر کو محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما